الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی علمی ایم ایس مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ثم ان المصنف ذکر ہاہنا من تفریعات الخاص علی مذہبہ سبع تفریعات اربع منہا ما تم الآن وثلاث منہا ما سیجیء، وأورد بین هذه الاربع والثلاثہ باعتراضین للشافعی علینا مع جوابهما على سبیل الجمل المعترضۃ فقال: ومحللیۃ الزوج الثانی بحدیث الأصیلہ لا بقولہ حتی تنکح زوجا غیرہ۔ پھر مصنف نے یہاں اس مقام پہ اس جگہ خاص کے تفریعی مسائل میں سے 7 تفریعی مسائل کو اپنے مذہب پر لائے ہیں۔ پھر مصنف اس جگہ اپنے مذہب پر خاص کی تفریعات میں سے 7 تفریعات کو ذکر کیے ہیں۔ اربع منہا ما تم ہے، ان 7 میں سے 4 تفریعی مسائل تو اب شرح و بسط کے ساتھ تام ہو چکے۔ وثلاث منہا ما سیجیء، اور ان میں سے 3 تفریعی مسائل وہ ہیں جو عنقریب آنا چاہتی ہیں، عنقریب آئیں گی۔ وأورد بین هذه الاربع والثلاثہ، ان گزرے ہوئے 4 تفریعی مسائل والثلاثہ اور آنے والے 3 تفریعی مسائل کے بیچ میں امام شافعی کے ہم پر وارد ہونے والے 2 اعتراض کو ان کے جوابات کے ساتھ لائے ہیں جملہ معترضہ کے طور پہ۔ فقال، یہ تو ترجمہ تھا۔ جو کچھ شارح کہنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ خاص کے حکم کو مصنف بیان کیے اور 2 حکم کو بیان کیے۔ 2 میں سے پہلے حکم یعنی پہلے نمبر پر جس حکم کو رکھا ہے، اور وہ بار بار سن چکے ہیں کہ پہلے نمبر پر خاص کے اس حکم کو رکھا کہ خاص اپنے مخصوص کو، خاص اپنے مدلول کو قطعا متناول ہوتا، المختصر، یہ پہلے نمبر پہ رکھا۔ تو خاص کے پہلے حکم پہ 4 تفریعات ہیں، اور خاص کے دوسرے حکم پہ یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، 3 تفریعات ہیں۔ 3 تفریعات ہیں تو بہرحال خاص کے حکم پہ 7 تفریعات کو یہاں مصنف ذکر کیے ہیں۔ 7 میں سے 4 تفریعات گزر چکی ہیں۔ 4 میں سے پہلی 3 تفریعات خاص کے دوسرے حکم پر تھیں، اور چوتھی تفریع جو ابھی بالکل نزدیک میں گزری ہے، چوتھی تفریع خاص کے پہلے حکم پر ہے، اور اس چوتھی کے بعد اور 3 تفریعات جو آئیں گی وہ بھی خاص کے پہلے ہی حکم پر ہے۔ مگر گزری ہوئی 4 تفریعات اور آنے والی 3 تفریعات کے بیچ میں امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہونے والے 2 اعتراضات کو ان کے جوابات کے ساتھ بیچ میں مصنف نے لایا ہے۔ یہ 2 اعتراضات بیچ میں آئے ہیں چونکہ یہ تفریع خاص کے حکم پر ہو رہی ہے، خاص کے حکم پر ہو رہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض بھی اسی کے اوپر ہے جس کی تفصیل آ رہی ہے، ذرا انتظار کیجئے۔
اس لیے درمیان میں 4 اور 3 کے بیچ میں امام شافعی کی طرف سے وارد ہونے والے دو اعتراضات ان کے جوابات کے ساتھ پیش کیے ہیں مصنف فقال۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر فقال تو مصنف نے کہا وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِحَدِيثِ الْوَسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور زوج ثانی کا محلل ہونا یہ حدیث وسیلہ سے ثابت ہے۔ زوج ثانی کے محلل ہونے کو ہم حدیث وسیلہ سے ثابت کرتے ہیں۔ لا بقولہ حتی تنکح، لا بقولہ حتی تنکح زوجن غیرہ، تو محلل ہونے کو یعنی زوج ثانی کے محلل ہونے کو ہم حدیث وسیلہ سے ثابت کرتے ہیں۔ زوج ثانی کا محلل ہونا حدیث وسیلہ سے ثابت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قول حتی تنکح سے ثابت نہیں ہے اے معترض، جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے۔ یعنی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ زوج ثانی کی محللیت کا ثبوت ہمارے یہاں کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول حتی تنکح زوجن غیرہ سے ہے۔ آپ نے ایسا سمجھا ہے، آپ نے جو سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو زوج ثانی کی محللیت، زوج ثانی کا محلل ہونا یہ ثابت ہے، یہ کس سے؟ حدیث وسیلہ سے ثابت ہے، اس سے نہیں جس سے آپ نے سمجھا ہے۔ یہ انداز بیاں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سوال کا جواب ہے جس کی تفصیل شارح خود بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، مصنف کی یہ عبارت وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي کہتے ہیں، مصنف کا یہ قول، کون سا قول؟ وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي کہتے ہیں ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر کا جواب ہے، یرد علینا، جو سوال ہم پر وارد ہوتا ہے، سوال مقدر کا جواب ہے جو سوال ہم احناف پر وارد ہوتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ وتقریر السؤال لا بد فیہ من تمہید مقدمہ، اور سوال کی تقریر میں تمہید کے طور پر جو امام شافعی کا سوال ہے، اعتراض ہے ہم پر، تو شارح کہتے ہیں سوال کی تقریر میں بطور تمہید ایک مقدمہ کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، ایسا شارح کہتے ہیں ایک مقدمہ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور وہ مقدمہ یہ ہے، وہی ہے بات صاف، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو اس اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں، ایک مقدمہ کی تمہید کے طور پر ایک مقدمہ کی ضرورت ہے، جسے شارح کہتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں مقدمہ، اور وہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اس کو ایسا بھی بولیں تو کوئی مذائقہ نہیں، شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، مگر اس کو سمجھنے میں ذرا آپ کو دقت ہوگی، اس لیے ماضی ہی سے میں تعبیر کر رہا ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخر، اور اس عورت نے جس کو اپنے شوہر سے 3 طلاق مل چکی ہے، عدت گزارنے کے بعد، 3 طلاق کی عدت گزارنے کے بعد
اس عورت نے زوجن آخر کسی دوسرے شوہر سے، ایک دوسرے شوہر سے نکاح کر لی، تو کتنی سی بات گزری، مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، 3 طلاق ہو جانے کے بعد عورت عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کی آگے، ثم طلقها الزوج الثانی، پھر دوسرے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دیا، وَنَكَحَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، اور اس عورت سے پہلے شوہر نے نکاح کیا عدت گزارنے کے بعد، یعنی دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی، عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد شوہر اول نے پھر اس سے نکاح کیا۔ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ مَرَّةً أُخْرَى 3 تطلیقات مستقلہ، تو اس صورت میں بالاتفاق ہمارا اور امام شافعی، تمام احناف اور شوافع کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں جو صورت ابھی بیان کی گئی، اس صورت میں شوہر بالاتفاق 3 طلاق کا مالک ہوگا، یعنی دوسری بار جب شوہر نے عورت سے نکاح کیا، سمجھ رہے ہیں، اس صورت میں جب کہ شوہر اول نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، جس کی تفصیل آپ نے سنا، تو بالاتفاق ہمارے اور امام شافعی کے یہاں شوہر اول اب 3 طلاق کا مالک ہوگا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر آگے جو بات آ رہی ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں شوہر اول نے اس سے نکاح کیا تو شوہر اول ایک دوسری بار 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا بالاتفاق، یعنی ہمارا اور امام شافعی کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وَإِن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، اور اگر مرد نے اپنی بیوی کو 3 سے کم طلاق دی تھی، 3 سے کم خواہ 1 دی تھی یا 2 دی تھی، مرد نے اپنی بیوی کو 3 سے کم طلاق دی تھی، یعنی 1 یا 2 دی، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخر، اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کی، ثم طلقها الزوج الثانی، اب تفصیل وہی ہے، 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، عدت گزر گئی، عدت میں واپس نہیں کیا، لوٹایا نہیں، عدت ختم ہوئی، عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کی، کہتے ہیں وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخر، اور اس نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کی، ثم طلقها الزوج الثانی، پھر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا اور عدت گزری، وَنَكَحَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، اور طلاق پا لینے، دوسرے شوہر سے طلاق پا لینے اور عدت گزارنے کے بعد اس سے شوہر اول نے نکاح کیا، شوہر اول نے نکاح کیا، فَعِندَ محمد والشافعی، تو اس صورت میں امام محمد اور امام شافعی علیہم الرحمہ والرضوان، ان دونوں کے نزدیک شوہر اول اس وقت مابقیہ کا مالک ہوگا، مابقیہ یعنی پہلے 1 طلاق دی تھی تو اب 2 طلاق کا مالک ہوگا، اور پہلے اگر 2 طلاق دی تھی تو اب 1 طلاق کا مالک ہوگا، یہ کن کے یہاں؟ امام محمد اور امام شافعی کے یہاں، یعنی پہلے اگر 1 طلاق دی تھی تو اب 2 طلاق دینے کا مالک ہوگا، اور اگر پہلے 2 دی تھی تو اب 1 دینے کا مالک ہوگا، کہ اب ایسا کرنے سے، 1 یا 2 طلاق دینے سے وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ وَإِن طَلَّقَهَا سَابِقًا اثنین، اور اگر پہلے اس کو 2 طلاق دی تھی تو اب صرف 1 طلاق دینے کا مالک ہوگا، 1 کے سوا طلاق دینے کا مالک نہ ہوگا، یہ امام شافعی اور امام محمد کے یہاں۔ وَعِندَ ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک شوہر اول 3 طلاق کا ہی مالک ہوگا، جیسے کہ
پہلی صورت میں شوہر اول 3 مستقل طلاق کا مالک تھا، ویسے ہی دوسری صورت میں بھی، بات صاف ہے اس لیے میں پلٹا نہیں رہا ہوں، دوسری صورت میں بھی 3 طلاق کا ہی مالک ہوگا۔ تو پہلے نکاح میں جو طلاق بچے ہوئے تھے وہ طلاق ضائع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ وَيَكُونُ مَا مَضَىٰ مِنَ الطَّلْقَ وَالطَّلَقَتَيْنِ، گزشتہ 1-2 جو طلاق باقی رہ گئے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں وہ ضائع ہو جائیں گے؟ اب پھر سے شوہر اول 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا۔ تو یہی مختلف مسئلہ ہے کہ دوسری صورت میں شوہر اول پھر سے 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اور ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر پھر سے 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا۔ ان کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی کے یہاں شوہر ما بقیہ طلاق کا مالک ہوگا۔ رہی بات یہ کہ 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِي يَكُونُ مُحَلًّا إِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيدٍ، اس لیے کہ دوسرے شوہر نے اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کر دیا۔ پھر سے 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا، اس لیے کہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا ہے۔ تو جب نئے سرے سے شوہر اول کے لیے وہ حلال ہوئی تو ابتداً جس طریقے سے پہلے نکاح میں جس طریقے سے 3 مستقل طلاق کا مالک تھا، ویسے ہی اس صورت میں بھی شوہر اول 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ دوسرا شوہر اول کے لیے اس عورت کو حلال کرنے والا ہے نئی حلت کے ساتھ، اور گزشتہ 1-2 یا کئی طلاق یہ ضائع ہو جائیں گے۔ 1-2 والی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ پہلے نکاح میں 1 طلاق دی تھی تو باقی رہ گئے 2، اور نکاح اول میں 2 طلاق دی تھی تو باقی رہ گئے 1-2 تو سمجھ میں آ گیا۔ طلاقات 1-2 سے زائد، ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا تھا، کئی بار ہوا۔ مثلاً میرے خیال سے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے، اس کو لمبی نہیں کروں، اور گزشتہ 1-2 یا کئی طلاق یہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو سنا آپ نے، شیخین کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں، اس دوسری صورت میں بھی شوہر 3 یعنی زوج اول 3 مستقل طلاق کا مالک ہے۔ کیونکہ زوج ثانی نے اس عورت کو زوج اول کے لیے نئے سرے سے حلال کر دیا، نئے طور پر حلال کر دیا۔ تو جس طریقے سے کہ ابتداً پہلے نکاح میں شوہر 3 مستقل طلاق کا مالک تھا، ویسے ہی اس دوسرے نکاح کے ذریعے سے بھی اب شوہر اول 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا، 3 مستقل طلاق کا مالک ہے۔ یہ ہے شیخین کا مذہب، مگر اس پر اعتراض ہے امام شافعی کی طرف سے، اور اعتراض یہ ہے کہ آپ کا ایسا کہنا کہ زوج ثانی نے عورت کو زوج اول کے لیے نئے طریقے پر حلال کر دیا ہے، نئے سرے سے حلال کر دیا ہے۔ آپ جو ایسا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی حجت، آپ کی دلیل
اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے، کون؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یعنی الطلاق مرتان، 2 بار کے بعد تیسری بار طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے، کب تک؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی دلیل، اس جگہ آپ کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا الآیہ، یہ دلیل ہے، حجت و دلیل آپ کی اس موقف اور اس دعویٰ پہ آپ کی حجت اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لفظ حتیٰ خاص ہے، جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ غایت و نہایت ہے، غایت و نہایت ہے، غایت و نہایت ہے۔ تو جب غایت و نہایت اس کا معنی ہے، یعنی کلمہ حتیٰ کا مدلول یہ ہے کہ حتیٰ سے پہلے جو چیز ثابت ہوتی ہے، حتیٰ کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے شوہر کے 3 طلاق دینے کی وجہ سے جو حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی تھی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، یہ جو حرمت ثابت ہو گئی تھی 3 طلاق دینے کی وجہ سے، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ حرمت ختم ہو گئی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ چنانچہ کلمہ حتیٰ صرف اس بات پر دال ہے، امام شافعی کہتے ہیں صرف اس بات پر دال ہے کہ اب یعنی نکاح زوج ثانی سے حرمت ختم ہو گئی، وہ حرمت جو 3 طلاق کے دینے کی وجہ سے ثابت ہوئی تھی، وہ حرمت ختم ہو گئی۔ تو کلمہ حتیٰ اس بات پر دال ہے کہ 3 طلاق سے جو حرمت پیدا ہوئی تھی نکاح زوج ثانی سے ختم ہو گئی، تو حتیٰ غایت اور نہایت کے لیے ہے، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے کہ حرمت کی انتہا نکاح زوج ثانی ہے، اس کے لیے ہی حتیٰ کی وضع ہوئی، غایت و نہایت کے لیے، یعنی 3 طلاق سے جو حرمت پیدا ہوئی ہے وہ حرمت نکاح زوج ثانی سے ختم ہو گئی، اس حرمت کی انتہا نکاح زوج ثانی ہے، تو حتیٰ خاص ہے، حتیٰ خاص ہے، اس لیے کہ یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ غایت و نہایت ہے۔ تو اب آیت کا معنی وہ ہوا جس کو ابھی ہم نے بیان کیا، کہ یہ آیت اب اس بات کو بتا رہی کہ 3 طلاق سے جو حرمت پیدا ہوئی وہ حرمت ختم ہو جائے گی نکاح زوج ثانی سے۔ تو حتیٰ صرف اس بات کو بتا رہا، مگر امام شافعی کہتے ہیں مگر آپ کا ایسا بولنا، آپ کا ایسا کہنا کہ نکاح زوج ثانی یعنی دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد نئی حلت پیدا ہوئی، نئے سرے سے یہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کر رہا ہے، آپ کا یہ کہنا
کیا کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی نہیں ہے؟ کیا حتیٰ کہ موجب کو باطل کرنا نہیں ہے؟ یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اس قول میں کہ نئے سرے سے شوہر اول 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا، یہاں تو خاص کے موجب کا ابطال ہوگا۔ خاص جو حتیٰ ہے جو اس بات کو صرف بتا رہا ہے کہ حرمت جو 3 طلاق سے پیدا ہوئی تھی اس کی انتہا نکاح زوج ثانی ہے، حتیٰ اس بات کے اوپر دال نہیں ہے کہ وہ زوج ثانی اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کر رہا، حتیٰ اس بات پر دال نہیں ہے۔ تو اس بات کا اضافہ یہ تو کتاب پر زیادتی ہے، یہ تو کتاب اللہ کے خاص کے موجب کا ابطال ہے جو آپ ہی کے مذہب پر ناجائز ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ قول کہ شوہر اول پھر سے 3 مستقل طلاق کا مالک ہوگا، اس دوسری صورت میں بھی آپ کا یہ قول درست نہیں ہے، ایسا امام شافعی کی طرف سے اعتراض ہے احناف پر۔ اتنا پہلے دیکھیں۔ اس پر امام شافعی کا اعتراض یہ ہے کہ مستدل باب حلالہ میں، اس باب میں یعنی باب تحلیل میں، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ باب تحلیل میں حجت، امام شافعی ہم سے کہتے ہیں کہ باب تحلیل میں مستدل حجت و دلیل آپ کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس بات کی باب تحلیل میں جو حجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور اس قول میں حتیٰ کلمہ حتیٰ جو اس آیت میں ہے لفظ خاص ہے، معنی غایت کے لیے، معنی نہایت کے لیے وضع کیا گیا، جس کو بھی میں بیان کیا۔ تو یہ آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے اس روشنی میں کہ حتیٰ غایت و نہایت کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح زوج ثانی اس حرمت کی انتہا ہے، نکاح زوج ثانی سے وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے جو حرمت 3 طلاق سے پیدا ہوئی، جو 3 طلاق سے ثابت ہوئی، وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ صرف اتنی سی بات کو بتا رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح زوج ثانی اس حرمت غلیظہ کی غایت ہے جو 3 طلاق سے ثابت ہوئی، ولا تاثیر للغایت فی ما بعدہا، اور غایت کی ما بعد غایت میں نفیاً اور اثباتاً کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ما بعد سے یہ خاموش ہوا کرتی۔ کہتے ہیں ولا تاثیر للغایت فی ما بعدہا، اور غایت کی اپنے ما بعد میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ تو اس آیت سے کہیں سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ آیت کہیں سے بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ نکاح کے بعد یعنی دوسرا نکاح کر لینے کے بعد، نکاح کے بعد نئی حلت پیدا ہو جائے گی شوہر اول کے لیے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس آیت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت اس بات پر بالکل دلالت نہیں کرتی ہے۔ ففی ھذا، تو یہ قول کرنے میں، اس قول میں، کس میں؟ شوہر اول کے لیے نئی حلت ثابت کرنے میں، اپنی زبان میں کہیے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا ہے، اس قول میں تو خاص کے موجب کا ابطال ہے، خاص جو حتیٰ ہے اس کے موجب کا ابطال ہے۔ اس قول میں
کس قول میں؟ کہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا ہے، اس میں تو خاص کے موجب کا ابطال ہے، جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو آگے امام شافعی کہتے ہیں جب دوسرا شوہر اس صورت میں محلل نہیں ہے جس میں مغیّہ موجود ہے، مغیّہ یعنی وہ 3 طلاق، فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق ہے، تو جہاں مغیّہ موجود ہے وہاں غایت اس بات کا افادہ کر ہی نہیں رہی، وہاں اس بات پر دلالت کر ہی نہیں رہی ہے کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے اس عورت کو نئے سرے سے حلال کرنے والا ہے۔ جہاں مغیّہ موجود ہے سمجھ رہے ہیں، وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جہاں مغیّہ موجود نہیں ہے اور یہ وہ صورت ہے جس میں کہ شوہر اول نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی تھی، بدرجہ اولیٰ یہ دوسرا شوہر محلل نہیں ہوگا۔ فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول، تو زوج ثانی زوج اول کے لیے نئے سرے سے اس عورت کو حلال کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا قول کرنے کی صورت میں تو خاص کے موجب کا ابطال ہوگا، اور جب نئے سرے سے حلال کرنے والا نہیں ہے دوسرا شوہر، اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آیت سے جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ نکاح زوج ثانی سے کی وجہ سے وہ حرمت جو 3 طلاق سے ثابت ہوئی تھی وہ حرمت ختم ہو گئی۔ تو اس سے تو صرف یہ بات سمجھ میں آتی کہ حرمت جو پیدا ہو گئی تھی نکاح زوج ثانی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری صورت میں جب عورت پھر سے شوہر اول کی طرف پلٹی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد، تو نکاح زوج ثانی کا فائدہ صرف یہ ہوا کہ جو حرمت ہوئی تھی وہ حرمت ختم ہو گئی، ہوئی، تو یہ صرف اتنی سی بات کو بتا رہا ہے کہ حرمت ختم ہوئی، جو حرمت پیدا ہوئی تھی وہ حرمت ختم ہو گئی۔ تو اب پہلے حرمت ختم ہو گئی، تو پہلے اگر 1 طلاق دی تھی تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے پاس 2 طلاق باقی ہے، 2 طلاق کا مالک ہوگا۔ پہلے اگر 2 طلاق دی تھی تو ظاہر سی بات ہے اب صرف 1 طلاق کا مالک ہوگا، ایسا امام شافعی اور امام محمد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد، تو دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا نہیں ہوگا، فیقول المصنف فی جوابہ، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف سے، تو امام ابو حنیفہ کی جانب سے مصنف امام شافعی کے اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں، جو کچھ جواب دے رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ جناب معترض صاحب، محللیت کو ہم ثابت کرتے ہیں، مگر محللیت کو اس سے ثابت نہیں کرتے جس سے آپ نے سمجھا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ ہم محللیت کو ثابت کرتے ہیں آیت تحلیل سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محللیت کو ہم ثابت کرتے ہیں کس سے؟ حدیث اسیلہ سے، اور اس بات کی تفصیل یوں ہے، اس کا
بیان یوں ہیں جو ابھی آنا چاہتی ہے۔ تو محللیت یعنی اس بات کو کہ دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے نئے سرے سے حلال کرنے والا ہے، اس بات کو جو ہم ثابت کرتے ہیں تو آیت تحلیل جس کو آپ نے بھی پیش کیا فَإِن طَلَّقَهَا الآیہ، آیت تحلیل سے ثابت نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس پر جو آپ نے تفریق کی وہ تفریق صحیح ہو کہ اس میں تو خاص کے موجب کا ابطال ہے، ایسا ہے ہی نہیں، اس سے ہم ثابت ہی نہیں کرتے کہ خاص کے موجب کا ابطال ہو، مگر اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ جس سے بھی ثابت کرو خاص کے موجب کا تو ابطال ہے، کم سے کم زیادتی تو ہے، کتاب پر تو زیادتی ہے۔ جواب دیں گے بھی رک کر کے ہاں کتاب پر زیادتی ہے، مگر جس سے ہم زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادتی جائز ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ میں عرض کیا اس کا حاصل یہ کہ محللیت کو ہم ثابت کرتے ہیں، مگر محللیت کو آیت تحلیل سے ثابت نہیں کرتے بلکہ حدیث اصیلہ سے ثابت کرتے ہیں۔ نظر کیجیے، تو مصنف اس اعتراض کے جواب میں امام ابو حنیفہ کی جانب سے کہتے ہیں کہ زوج ثانی کا محلل ہونا زوج اول کے لیے، یعنی زوج ثانی کا اس عورت کو زوج اول کے لیے حلال کرنے والا ہونا، اس کو ہم حدیث اصیلہ سے ثابت کرتے ہیں۔ لا بقولہ حتی تنکح، اللہ تعالیٰ کے قول حتی تنکح زوجن غیرہ سے ثابت نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے کہا، جیسا کہ آپ نے سمجھا۔ اور اس کا بیان یوں ہے کہ اسے ہم حدیث اصیلہ سے ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول حتی تنکح سے نہیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ رفاعہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ رفاعہ نے مجھے 3 طلاق دے دی، رفاعہ نے مجھے 3 طلاق دے دی تھی، تو میں عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لی۔ عدت گزارنے کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لی، فما وجدتہ الا کحدبۃ ثوبی ھذا، تو حال یہ ہے کہ میں عبد الرحمن بن زبیر کو اپنے اس کپڑے کے جھالر کے مانند پائی۔ ان کا مطلب یہ کہ میں عبد الرحمن بن زبیر کو انی نامرد پائی۔ فقال علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تم رفاعہ کی طرف پلٹنا چاہتی ہو؟ قالت نعم، عرض کی ہاں۔ فقال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رفاعہ کی طرف تم نہیں پلٹ سکتی، حتی تذوقی من اصیلتہ ویذوق ہوا من اصیلتک، یہاں تک کہ تم اس کے اصیلہ میں سے چکھ لو، وہ تمہارے اصیلہ میں سے چکھ لے۔ فہذا الحدیث مسوق لبیان انہ، اب یہ حدیث تو آپ نے سن لیا، اب کہتے ہیں اس حدیث سے عبارت النص کے طور پر ایک بات ثابت ہے اور اشارت النص کے طور پر ایک بات ثابت ہے۔ عبارت النص، اشارت النص ما سبق میں بیان کر چکا ہوں، اس کو اپنے تصور میں لائیے۔ عبارت النص کے طور پر یہ بات ثابت ہے کہ نکاح زوج ثانی تحلیل میں ناکافی ہے بلکہ وطی کی بھی شرط ہے، یہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ اور اس حدیث کی جہاں تک بات ہے تو یہ حدیث مشہور ہے، امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا ہے، وطی کی شرط لگانے کے لیے امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا، ورنہ جس آیت کو وہ پیش کر رہے ہیں اس آیت کے ظاہر سے تو یہی سمجھ میں آ رہا کہ نکاح زوج ثانی کافی ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہے بلکہ وطی کی بھی شرط ہے، تو وطی کی شرط لگانے کے لیے اس حدیث کو امام شافعی نے بھی قبول کیا۔ تو بات یہ چل رہی کہ یہ حدیث جو بھی رکھی گئی عبارت النص کے طور پر یہ بات
اس حدیث سے ثابت ہے کہ وطی کی شرط ہے۔ تو عبارت النص سے یہ ایک بات ثابت ہے، اور اشارت النص سے بھی ایک بات ثابت ہے۔ اشارت النص سے جو بات ثابت ہے، اشارت النص سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اتریدین ان تعودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اتریدین ان تعودی الی رفاع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتریدین ان تنتہی حرمتک، یہ نہیں فرمایا کہ حرمت کی انتہا چاہتی ہو، حرمت کی انتہا چاہتی ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رفاع کی طرف پلٹنا چاہتی ہو؟ تعود عود سے بنا ہے، اور عود پہلی حالت کی طرف جانے کو کہتے ہیں، اور پہلی حالت میں اس کے لیے، رفاع کی بیوی کے لیے، عورت کے لیے حلت ثابت تھی، حلت ثابت تھی، حلت ثابت تھی، اور مرد کے لیے وہ عورت نئے سرے سے حلال تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پہلی حالت کی طرف پلٹنا چاہ رہی، اور پہلی حالت میں حلت ثابت تھی، تو اب یہ تعودی کا لفظ یہ بتا رہا کہ نئے سرے سے نکاح زوج ثانی کے بعد، نکاح زوج ثانی کے بعد نئے سرے سے حلت پیدا ہو جائے گی، مستقل طور پر نئی حلت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم اس بات کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات اشارت النص کے طور پر ثابت ہے، اس سے ثابت کرتے ہیں، اس سے نہیں جس سے آپ نے سمجھا۔ فہذا الحدیث مسوق لبیان، تو یہ حدیث اس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یہ حدیث اس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ جس طرح زوج ثانی کی وطیب کی بھی شرط ہے، محض نکاح کافی نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر آیت سے مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اور یہ حدیث مشہور ہے، امام شافعی نے بھی اس کو قبول کیا وطی کو شرط قرار دینے کے لیے، وزیادت بمثلہ، بہرحال جس سے اب ایک سوال جس سے بھی ثابت کرو کتاب پر زیادتی تو ہوئی، کتاب پر زیادتی تو ہوئی، اس کا جواب وزیادت بمثلہ علی الکتاب، اور خبر مشہور کے مانند سے کتاب پر زیادتی بالاتفاق جائز ہے۔ وہذا الحدیث کما انہ یدل علی اشتراط الوطی بعبارۃ النص، اور یہ حدیث جس طریقے سے دال ہے کہ وطی کی شرط ہے عبارت النص سے، اسی طریقے سے یہ حدیث اس بات کو بھی بتا رہی ہے کہ زوج ثانی محلل ہے، زوج ثانی محلل ہے، یہ حدیث دال ہے زوج ثانی کی محللیت پر، زوج ثانی کے محلل ہونے پر اشارت النص سے، اور وہ اس طریقے سے، یعنی اس حدیث کی دلالت زوج ثانی کی محللیت پر اشارت النص سے ہے، یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتریدین ان تنتہی حرمتوں کے، اور عود حالت اولیٰ کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں، اور حالت اولیٰ میں حلت اس کے لیے ثابت تھی، تو جب حالت اولیٰ پلٹ آئی تو حلت پلٹ آئی، اور مستقل طریقے سے حلت نہیں ہوئی۔ وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّص الْحِلْ، جب اس نص کے ذریعے سے حلت وہاں ثابت ہوئی جہاں حلت پورے طور سے معدوم ہے، اور وہ 3 طلاق ہے مطلقاً، تو وہاں جہاں کہ حل ناقص ہے اور وہ 3 سے کم، بدرج اولیٰ حلت ثابت ہوگی، یعنی دوسرا شوہر حل ناقص کے لیے متمم ہوگا بدرج اولیٰ۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔